اپنے مرحوم مومنین و مومنات ناظرین مجلس کے ضمین معاملات کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صدق محمد وعلى آله صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی بلند شان اہل بیت کی آواز بلند صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ 2 دن ہی باقی ہیں اس ذکر کو اس طرح سنیں جس اس ذکر کی شان ہے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين. سب کی دعا سرکار امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وآواز بلند صلوات پر محمد پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ماتمداریاں عزاداریاں اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش بچھایا گیا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عقیدے اور عمل کے عنوان سے کہ جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا، اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں جب انسان کی عقل مضبوط ہو، اور عقل تب مضبوط ہوتی ہے جب انسان علم کا سہارا لیتا ہے۔ تبھی فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنا شروع کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کی کوئی ایج ہے، آپ بیچلر کریں گے، ماسٹر کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ فرمایا جب تک زندہ ہو علم حاصل کرتے رہو، اور اس کا اگر ظاہری اظہار کہیں پہ ہوتا ہے تو فرش اعضاء پہ ہوتا ہے کہ مجلس صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے۔ اس مجلس کا کمال یہ ہے کہ یہاں بچہ بھی نظر آتا ہے، یہاں جوان بھی نظر آتا ہے، یہاں بوڑھا بھی نظر آتا ہے۔ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، خود سازی کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا۔ انسان جب چاہے، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ اہل بیت کے در سے علم کو لے سکتا ہے۔ جب تک اس کے بدن میں جان ہے، اس کے جسم میں جان ہے، یہ قدم اٹھا رہا ہے، تب تک علم لے سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کی کچھ شرائط ہیں جسے ہم طالب علم کہتے ہیں۔ جو علم کا طالب ہے، یہ نہیں کہ جس نے بھی سر اٹھایا اور مکتب میں گیا اور علم حاصل کرنے چلا۔ بہت سخت روایت ہے معصوم کی، فرمایا علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے، علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا نہ جائے کس نے کہاں پہ علم لیا تھا، پہلے یہ دیکھو اس کی ذات میں کمینگی ہے یا شرافت ہے۔ اگر شرافت ہے تو شریف بنے گا، اگر کمینگی ہے تو کمین بنے گا۔ شیطان نے کتنا علم حاصل کیا اللہ کے دربار میں، لیکن انجام کیا ہوا؟ بدترین اسفل السافلین اور رجیم بن کے خدا نے نکال دیا۔ تو اے خدا یہ پتا کیسے چلے کس کے وجود میں شرافت ہے اور کس کے وجود میں کمینگی ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں وہ شے جو اس برتن کے اندر ہو۔ یہ گلاس ہے، گلاس کو ظرف کہا جاتا ہے، فارسی میں برتن کو ظرف کہتے ہیں، گلاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف، جس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ ممبر ظرف ہے، اس پر بیٹھنے والا مظروف ہے۔ گلاس ظرف ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ مظروف ہے۔ فرمایا جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا، پہلے ظرف کو پاک کرنا ہے، پھر اس کے اندر مظروف کو ڈالنا ہے۔ بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں، پہلے ظرف کو پاک کرنا ہے، پھر اس کے اندر مظروف کو ڈالنا ہے۔ یعنی اگر یہ گلاس نجس ہو، دنیا کا بہترین آب زمزم لا کر ڈالو، وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو شرط یہ نہیں کہ اندر ڈالا کیا جا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے برتن کو صاف کرو، پہلے ظرف کو صاف کرو، اب اس ظرف میں جو ڈالنا ہے ڈالو، وہ پاک و پاکیزہ رہے گا۔ معصوم فرماتے ہیں خدایا ہمارا ظرف کیا ہے؟
فرمایا اے مومن، اے مسلمان، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تمہارا ظرف ہے تمہارا دل۔ جس دل میں کلمے کو آنا ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت کو آنا ہے، جس دل میں مرتضیٰ کی محبت کو آنا ہے، تو جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تب تک یہ محبت کام نہیں دیتی۔ پہلے ظرف کو پاک کرنا ہے۔ تو جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے دلوں کے ظروف کو پاک کرنا ہے۔ فرمایا مت دیکھا کرو کون کتنا نبی کی محفل میں بیٹھا، یہ دیکھو کس کا کتنا ظرف پاک تھا۔ اور ظرف خود کو کب دکھاتا ہے؟ جب میدان جنگ میں آتا ہے، کہ کس کے اندر شجاعت ہے، کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر ایمان ہے، کون بستر پہ خوشی خوشی سوتا تھا، کون غار میں چھپ چھپ کے روتا تھا۔ یہ ہر کسی کا ظرف بتائے گا، کس کا ظرف کتنا بلند ہے، کس کا ظرف کتنا چھوٹا ہے۔ تو اہل بیت فرماتے جب بھی کسی سے علم لو، اگر طالب علم بننا ہے تو پہلی شرط یہ ہے اپنے ظرف کو پاک کرو۔ اگر تم نے ظرف کو پاک نہ کیا، اس میں علم ڈالتے گئے، یہ علم تجھے دنیا کا دشمن بنا دے گا۔ جس نے ایٹم بم بنایا تھا وہ بھی عالم تھا، لیکن ظرف پاک نہیں تھا، وہ دنیا کے کتنے لوگوں کا قاتل بن گیا۔ ہیروشیما کو دیکھیں، کتنے لوگوں کے قاتل بنے۔ تو کبھی علم دیکھو کس ہاتھ میں آ رہا ہے، ہاتھ کو دیکھا کرو۔ اگر یہ ہاتھ پاک ہے وہ علم کو صحیح جگہ تک پہنچائے گا، اگر یہ ہاتھ نجس ہے وہ ایک امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ مت دیکھا کرو وہ مفتی ہے، یہ مت دیکھا کرو وہ مولوی ہے، یہ مت دیکھا کرو وہ ذاکر ہے، یہ دیکھو اس کا ظرف پاک ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مفتی تھے جنہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، کیونکہ ظرف نجس تھا۔ جب ظرف پاک ہوتا ہے کوئی حسین بنتا ہے تو کوئی عباس بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں شرط ہے مکتب میں ہم ظرف کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے کسی کو امام نہیں مانتے، ایسے کسی کو نبی نہیں مانتے، ایسے کسی کو صحابی نہیں مانتے۔ کسی نے کہا تھا اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اور جو صحابی کو برا کہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم نہ برے کو صحابی کہتے ہیں نہ صحابی کو برا کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے برے کو صحابی کا گویا ہم نے ظرف کو برا کر دیا۔ پہلے انسان کو ظرف پاک کرنا ہے، اور نبی کی محفل میں وہی بیٹھ سکتا ہے جس کا کیا ہونا چاہیے؟ ظرف پاک ہونا چاہیے۔ علی کا صحابی وہی بن سکتا ہے جس کا ظرف پاک ہونا چاہیے۔ اور امام سکھائے فرمایا طالب علم کے لیے شرط ہے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرے کہ میں علم حاصل تو کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس علم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ مولا ہر علم کو حاصل کروں، ایک علم ہے دنیاوی، ایک علم ہے اخروی۔ ایک علم حاصل کرو گے جس سے تمہارا کاروبار بنے گا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اپنی دنیا کو سنوارو، کیونکہ لمن لا، جس کے پاس لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس کا معاش کمزور ہوتا ہے اس کا دین بھی کمزور ہوتا ہے۔ پہلے تمہیں اپنے معاش کو مضبوط کرنا ہے، پھر تمہاری دیندار بنو گے۔ کیونکہ اگر پیٹ خالی رہے گا تو مسجد پہ نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اگر گھر آخرت حسنہ، اے خدا ہمیں دنیا بھی اچھی عطا کر، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا کر۔ یہ دونوں دار و مدار ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اگر دنیا کو بہتر بناؤ گے تو آخرت کو بہتر بنا سکو گے۔ کیونکہ جب اسلام کہتا ہے کہ خمس واجب ہے، جب اسلام کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، غریب کو صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، سوال یہ پیسہ ہوگا تو دوں گا تو واجب کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے، وہ کہتا ہے پہلے کماؤ پھر میری راہ میں خرچ کرو، پہلے اپنے معاش کو بناؤ پھر میری راہ میں خرچ کرو۔ یعنی کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن جمع کرنا گناہ ہے۔ کماؤ پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ اگر اپنے لیے گھر بنایا ہے کسی غریب کے لیے بھی گھر بناؤ۔ اگر اپنی بیٹی کی شادی کروائی ہے، اگر مال ہے تو کسی غریب کی بیٹی کی بھی شادی کر۔ کو غسل دینے لگے تو کسی نے پوچھا مولا امام کی پیٹھ پر کالے نشان کیسے ہیں؟ فرمایا ہر امام رات کے اندھیروں میں اٹھتا تھا اور پیٹھ پہ بوریاں اٹھاتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہوا جاتا تھا۔ یہ سنت علی بن ابی طالب تھی کہ اپنے گھر میں بھی لقمہ لاتے تھے اور غریبوں کو یہاں بھی تقسیم کرتے تھے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ظرف پاک ہو۔ ظرف پاک جیسے ہوتا ہے، ظرف کی ایک صفت ہے، وہ صفت کا نام کیا ہے؟ صفت محبت۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ظرف میں سب سے زیادہ میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے یا گھر کی محبت ہے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا خواتین کے لیے، آج پھر کہہ دو، مجلس میں سنا کریں، باتیں نہ کیا کریں۔
ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین کو بند کیا جائے اور یہ باتیں نہ کریں تو یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کرے یہ معجزہ اس مجلس میں ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مجلس کو ادب کے ساتھ سکون کے ساتھ سنا کریں تاکہ 70 سال 60 سال خدا اسی محبت کو تولتا ہے۔ کربلا محبت کو تولنے کا نام ہے کہ کس کو کس سے زیادہ محبت تھی۔ حسین کو علی اصغر سے زیادہ محبت، یہی چیک کرتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے کاروبار سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فٹ کس میں نظر آتا ہے۔ ٹبلا داڑھی رکھوں گا اسمارٹ نہیں دکھوں گا، خمس لوں گا مال کم پڑ جائے گا، وقت نماز پہ ادا کرنے جاؤں گا تو جاب پہ رہ جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو ٹٹولنے کا نام ہے ظرف کا پاک ہونا۔ سیدہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، فرمایا زندگی گزر گئی، بیوی نے کبھی علی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مولا علی پوچھتے تھے سیدہ تجھے کیا چاہیے؟ کہتی تھی جب شادی ہوئی اور بابا نے آپ کے گھر بھیجا تو ایک بات کہی تھی کہ سیدہ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر سے کچھ نہ مانگے۔ تب بابا میرے شوہر ہے کیوں نہ مانگوں؟ کہ اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں علی غریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی ایسا سوال کر دے اور دینے کے لیے نہ ہو، شوہر شرمندہ ہو جائے۔ اور جس سے میں نے تمہاری شادی کروائی ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ تمہارا ہر حق خود ادا کرے گا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیوی بستر پر لیٹی ہوئی ہے، مولا علی خدمت میں آتے ہیں، فرمایا سیدہ زندگی گزر گئی کچھ مانگا نہیں۔ بیوی نے یہ روایت پڑھی، بابا کی وصیت تھی کہ آج امام ہو کے مولا ہو کے کہتا ہوں کہ کچھ مانگ۔ شوہر کا دل بھی ہوتا ہے کہ بیوی کبھی نہ کبھی کچھ مانگ لے۔ تو بیوی نے کہا کہ یا علی بیمار تھی، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے کچھ خاص چیزوں کے کھانے کا من کرتا ہے۔ بھی فرماتے علی دل کرتا ہے کہ انار کھاؤ۔ امام فرماتے ٹھیک ہے۔ مولا علی گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل کشاکے یہ پیش آئی کہ انار کا موسم نہیں تھا، اور سیدہ نے انار کا سوال کر دیا۔ مولا شہر گئے، کوچوں میں گئے، ڈھونڈا بازار میں گئے، انار کا موسم ختم ہو گیا۔ کہاں سے لاؤں؟ کسی نے کہا کہ یہودی ہے، اس کا گھر ہے، سنا ہے وہ انار کو اسٹور کرتا ہے، رکھتا ہے، شاید اس کے پاس کوئی انار آپ کو مل جائے۔ مولا علی یہودی کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جیسے دروازہ کھولا علی بن المرتضیٰ دروازے پہ کھڑے، کہ علی کیا چاہیے؟ میرے دروازے پہ آپ آ رہے ہیں، امام فرماتے میں نے سنا تمہارے پاس کچھ انار ہیں۔ کہا یا علی ہیں تو صحیح، لیکن میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو علی سے آج اس نے سوال کیا ہے جس نے کبھی پہلے سوال کیا نہیں، جس نے پہلے کچھ نہیں مانگا، تجھے جو قیمت چاہیے میں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، دوڑا دوڑا گیا، انار کو لایا، کہنے لگا یا علی بس یہ انار آپ کا ہوا۔ امام نے کہا قیمت کتنی؟ کا 2 درہم۔ امام نے 4 کیے۔ اب ہے یہودی لیکن عادل تھا، آپ کو پتا چلے کہ شہر میں کوئی چیز کم ہو گئی ہے، ہم قیمت کو دگنا کر کے بیچیں گے، یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن تھا یہودی، پتا تھا کہ علی پوری بازار کو گھوم کر آئے ہیں اور اس کے لیے مانگ رہے ہیں جو علی کے لیے بڑی عزیز ہے۔ اگر 10 بھی کہتے تو علی 10 دیتے، لیکن امین تھا، تب 2 درہم۔ امام نے کہا نہیں 4 لے لے، 2 تیرے اور سیدہ کی طرف سے 2 اپنی بیوی کو عطا کر۔ فرمایا درہم دیے، میرے مولا نے انار دیا، اب گھر جانے لگے۔ اب اللہ کا امتحان دیکھیے، وہ انہی لمحات میں بندے کو آزماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ گھر جانے لگے، ایک مرتبہ کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی، ہے کوئی مجھ بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ ممکن تھا علی آواز سنتے اور فقیر کی طرف نہ جاتے۔ امام اس خرابے کے اندر گئے، آنکھوں سے نابینا تھا، علی کو جانتا نہیں تھا۔ مولا اس کے پاس بیٹھے، کہا کہ بھوک لگی کہاں؟ امام نے کہا کیا کھانا پسند کرو گے؟ فقیر بھی غضب کا فقیر تھا، دل کرتا ہے انار کھاؤں۔ امتحان خدا کو دیکھیے، کہنے لگا دل کرتا۔ اب دیکھیے
فقیر تھا نابینا، مولا کو تو پتا تھا، اس کو نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں انار ہے. ایسے ہی اس نے خواہش کا اظہار کیا. مولا یہ بھی کر سکتے تھے کہ جاتے کہتے بھائی انار کا موسم نہیں ہے، تمہارے لیے روٹی لاؤں، دوسری چیزیں لاؤں، کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا، شرعاً بھی واجب نہیں ہے کہ اس کی خواہش کو پورا کیا جائے. نابینا ہے، دیکھا، اب دیکھ لیتا ایک اور بات ہے، لیکن دیکھا بھی نہیں ہے. امام نے کہا ایک انار میرے پاس ہے. اب یہاں پتہ چلے گا کہ علی کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سیدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا خالق سیدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی آزمائش اہل بیت تھی کہ مقام سیدہ اتنا بلند ہے، لیکن خدا اس مقام کو بھی آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے یا رب سے زیادہ محبت ہے. ایک مرتبہ رب کے بھیجے ہوئے فقیر نے کچھ مانگا اور گھر میں سیدہ نے کچھ مانگا. امام نے کہا دیکھو ایک انار ہے، تیرا دل بھی انار کھاؤ، میرا بھی ایک بیمار ہے، اس کا دل بھی ایک انار ہے. ایک کام کرتے ہیں، اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تجھے کھلاتا ہوں، آدھا اپنے بیمار کے لیے لے جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. خوش ہوا. امام نے اپنے ہاتھوں سے انار کو چھیلا، اپنے ہاتھوں سے دانے جدا کیے. محبت تو دیکھیے فقیر سے کتنی ہے. علی کے در کے فقیر بنو، اپنے ہاتھوں سے مولا تمہیں کھلائیں گے. ایک مرتبہ مولا نے انار کا دانہ دانہ کیا، اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا. عجیب فقیر تھا، انار کھائے. امام کا پیٹ بھر کے نہیں ہو سکتا، دوسرا آدھا بھی دے دو. اب امتحان علی ہے، کیا کریں. ایک مرتبہ سیدہ نے انار مانگا اور فقیر کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آدھا بھی انار دو. علی نام ہی اسی کا ہے، ظرف ہی اتنا پاک ہے جس نے کسی کو جواب دیا ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، توکل تو الحی الذی لا یموت، توکل کیا خدا پر. دوسرا انار بھی پیار سے محبت سے چھینا اور علی نے اس کو کھلا دیا. انار کھلا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں سیدہ نے انار مانگا تھا، انار لینے گیا تھا، انار ملا بھی تھا، لیکن اے خدا تمہاری دربار کا کوئی فقیر آیا تھا، تو نے خود کہا کہ فقیر کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں ہے، میں نے انار اسے دے دیا. اسی سوچ میں جا رہے تھے سیدہ کو کیا بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا. زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگا اور کس حال میں بیوی تھی. فرمایا شدید بیماری اور علالت کی حالت میں تھی کہ بیوی کے لیے بسترے سے اٹھنا مشکل تھا. اس حالت میں سیدہ نے علی سے کچھ مانگا تھا. مولا فرماتے جیسے گھر گیا، گھر کا دروازہ کھولا، صحن میں دیکھا سیدہ کھڑی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، بچوں کو کھلا بھی رہی ہیں. میں نے پریشانی کا عالم میں پوچھا بیوی میں گیا تھا، اتنی بیمار تھی، ابھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، صحت بھی دے دی، اللہ نے سلامتی بھی دے دی. کہ یا علی آپ کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی. کہ میری وجہ سے کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا مجھے انار چاہیے. کہ پھر میں نے انار کب لایا؟ کہ یا علی دروازے پہ دستک ہوئی تھی، کوئی انار کی پیٹی دے کر گیا. کہ یہ علی کی طرف سے سیدہ کے لیے ہے. اسی ایک انار کو کھایا، شفا مل گئی، ٹھیک ہو گئی. 2 نتیجے یہاں سے نکلے. پہلا نتیجہ، جب اللہ کی راہ میں ایک انار دیتے ہو خدا پورے انار کی پیٹی بھیجتا ہے. یہ پہلا نتیجہ حدیث کا. دوسرا نتیجہ بڑا حسین ہے جو مومن کو نہیں پتا. ایک انار، کوئی بھی ایک روٹی اللہ کی راہ میں دیتے خدا 10 گنا کر کے کیا کرتا ہے؟ واپس کرتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے وہ انار جو مولا نے یہودی سے خریدا تھا اس میں شفا نہیں تھی، اس میں شفا نہیں تھی. یہودی کا انار تھا، مولا خرید کا سیدہ کھاتی، من کی خواہش تو پوری ہوتی، لیکن کیا پتا اس میں شفا تھی کہ نہیں. لیکن جب اس ایک بغیر شفا والے انار کو کسی فقیر کو کھلاتے ہو جو پلٹا کے خدا واپس دیتا ہے اسے شفا بنا کر تمہارے گھر میں پڑتا. تبھی فرمایا صدقہ کا مطلب صدقہ دے تو بیماری دور ہو جاتی. کیوں؟ آپ نے 10 روپے صدقہ دیا، خدا 100 کر کے آپ کی جیب میں واپس ڈالتا ہے. اس 100 سے گھر کے لیے جو بھی خریدتے ہو خدا اس کو شفا دیتا ہے. کسی مومن کو ہم نے کہا کہ خمس واجب ہے، تو آج مسئلہ یہ ہے کہ مومنین کو خمس ہونے پڑتا. اور میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے لوگوں. ایک تو مومن ہے جس کا مسجد سے مولانا سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، شریعت سے زیادہ کوئی تعلق نہیں، اس کو نہیں پتا. لیکن ایک پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں. لندن میں اہل بیت ٹی وی پہ جب تھوڑی خمس میں ہم نے بات کی تو وہاں کے لوگ فون کر کے کہنے لگے یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے.
اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، دیا کس طرح جاتا ہے؟ اصل یہ مال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ کسی شخص کو ہم نے کہا کہ آپ خمس نکالیے، اگلے سال آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، کہ مولانا خمس ہے کیا؟ میں نے آدھا حصہ امام کا ہے، حصے میں سادات ہے، حصے میں امام ہے، حصے میں امام سے غریب یتیم مساجد امام بارگاہیں مدرسے طالب علم یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ حصے میں سادات جو غریب سادات ہیں، اس پوری کائنات میں جہاں جہاں ڈھونڈ کر پہنچتا ہے۔ اور کسی نے آج کے امام سے کہا مولا کوئی بیچ کا راستہ نکالیے تاکہ میں خمس نہ دوں۔ امام نے فرمایا خمس عون لدیننا، خمس نام ہے ہمارے دین کی مدد کا۔ اگر تو خمس نہیں دے گا تو دین کیسے بچے گا، مدرسے کیسے چلیں گے، حوزہ علمیہ کیسے چلیں گے؟ آج ایک شیعہ مولوی جب مسجد میں نماز پڑھا تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10 سے 15,000۔ اور جو سعودی فنڈڈ مولانا سے پتہ ہے ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1-1 لاکھ تنخواہیں ان کی، پیٹرول کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان میں شیعہ دشمن پیدا کیے گئے، لیکن ایک شیعہ عالم، ہمارا مکتب پیٹرول سے نہیں چلتا، ہمارا مکتب گیس اور پیٹرول اور معدنیات سے نہیں چلتا، ہمارا مکتب کو چلانے والے شیعہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنے بلبوتے پہ اپنے مکتب کو کھڑا کرو۔ جب تمہارے اندر دین کا درد نہیں ہوگا تمہارا بچہ دیندار کیسے بنے گا؟ یہ درد ہمیں پیدا کرے، ہم کسی حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی پیٹرول والی حکومت ہو وہ ہمیں پیسے دے۔ شیعت کا نظام ایسا، امام نے فرمایا تمہیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں خود اپنے نظام دین کو کھڑا کرنا ہے۔ اور اگر نظام دین کو کھڑا نہیں کرو گے تو یزید جیسے حاکم تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ اگر نظام دین کو مضبوط نہیں کرو گے تو بے دینی تمہارے اندر پھیلے گی، کیونکہ اگر تم اپنے دین کو تعاونن بدیننا، ہمارے دین کے لیے کیا ہے؟ باعث مدد ہے۔ تو جس مومن کو بتانا اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کسی کو ہم نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ بھائی آپ خمس میں اللہ انشاءاللہ کے ساتھ آپ کو رزق میں اضافہ فرمائے، ان کا مولانا ٹھیک ہے سال میں آزما کر دیکھتا ہوں، اگر فائدہ نہیں ہوا اگلے سال نہیں دوں گا۔ وسلم و تسلیمہ کی منزل اس دن بتا چکا کہ اہل بیت سے یہ نہ کہا کرو کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اگر وہ کہیں تو سر جھکا کر عمل کیا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آزما کے دیکھ لو، کوئی بات نہیں، علی کو آزمانا ہے، امام زمانہ کو آزمانا ہے، آزما کے دیکھ لو۔ بڑا بزنس مین تھا، اس نے خمس نکالا، اگلے سال اس نے کلٹیویٹ کیا کہ بھائی اس سال مجھے فائدہ ہوا 50 لاکھ اور جس سال میں نے خمس دیا اس سال فائدہ ہوا 40 لاکھ، 10 لاکھ کا تو خسارہ ہو گیا۔ انہوں نے مولوی کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ نے تو کہا تھا خمس لوگوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سال میں نے خمس جب دیا تو حساب کیا میرے پاس 40 بچتے۔ مولانا نے کہا تمہارا حساب الگ ہے میرا حساب الگ ہے، ذرا بیٹھو میں تمہیں حساب کراتا ہوں۔ یہ بتا پچھلے سال جب 50 بچے تھے گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا نہیں؟ یہ نقصان بھی کاؤنٹ کرو، کہاں یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی بچہ بیمار ہوا تھا، کہاں بیوی کو بیماری ہوئی تھی، اس بیماری پہ اتنا خرچہ ہوا تھا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پہ اتنا خرچہ ہوا تھا، گھر میں یہ نقصان ہوا تھا۔ کہ جب تمام نقصانات کو لکھا کہ اب یہ مائنس کر 50 لاکھ سے، اس سال جو 40 لاکھ کا منافع ہوا یہ بتا گھر میں کوئی بیماری آئی، گاڑی کو کوئی نقصان ہوا، بیوی کو نہیں قبلہ اس سال بچے بھی سالم رہے، بیوی بھی سالم رہی۔ کہا وہ مال پاک نہیں تھا، جب تو نے دیا خدا نے برکت کر کے واپس دیا، اس مال میں شفا ہے۔ یہ بھی کاؤنٹ کیا کر، کبھی آپ 1 کروڑ کماتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کوئی لا علاج کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے بچے کو، اس میں آپ 60 لاکھ لگا دیتے ہیں۔ کبھی معصوم فرماتے ہیں مال کو پاک کیا کر، یہ جسم کو شفا دیتا ہے، یہ روح کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ جملہ امام حسین کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کربلا کے میدان میں؟ ایک ہی جملہ کہا کہ میں جانتا ہوں حسین کی کسی بات کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم لقمہ حرام سے بھر چکی ہے۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے پھر نماز میں کیسے لذت ملے، پھر گریے میں کیسے لذت ملے، پھر مناجات میں کیسے لذت ملے؟ ہم ایسی عبادت کیوں نہیں کر پاتے جیسے علی بن ابی طالب کرتے تھے؟ آج مسلمانوں کا ایمان اتنا برباد کیوں ہو گیا؟ ایک انسان ہے، نوکری ہے، 30,000 جاب ہے، 30,000 تنخواہ ملتی ہے، پھر یہ پولیس والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر یہ آفیسر رشوت کیوں لیتا ہے؟ اور یہ جانیے امام فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا جو مال حرام کھاتا ہے کہ صرف اس کی آخرت تباہ ہوگی، فرمایا اس کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں،
کثافت ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے، اللہ نور اٹھا دیتا ہے۔ آغا بہجت سے کوئی ملنے آیا، قبلہ صاحب نے کہا مجھے اس بوڑھے کی شکل میں نور نظر آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ بوڑھے کو بلاؤ۔ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارا چہرہ نورانی ہے؟ فرمایا میں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ عبادات کا آپ کے وجود پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں کہا گیا قمر بنی ہاشم؟ بنی ہاشم کا چاند ہے عباس۔ علم اتنا تھا، تقویٰ اتنی تھی، جب چلتے تھے پورا مدینہ دیکھتا تھا۔ چہرے پہ اتنا نور تھا، معصومین کے چہرے پہ لوگ محو ہو جاتے تھے ان کے چہرے پہ نور میں۔ ایک لمحہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہمیشہ ان کو دیکھتے ہی رہے۔ اصحاب علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، نبی علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب عابد بنو گے، جب اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھاؤ گے، خدا خود بخود تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور بعض اوقات ایک مسئلے کو اتنا بڑا کیا جاتا ہے، مومن کو پتہ نہیں لگتا ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں مجھے کتنا دینا ہے۔ بڑی سمپل سا مسئلہ ہے۔ فرماتے اگر تم کسی کی سالانہ آمدنی ہے، کسی کی ماہانہ آمدنی، ایک ڈیٹ فکس کر لو، مثلا میں خمس نکالوں گا، بس مثال دے رہا ہوں 15 شعبان کو۔ 15 شعبان کی جب ڈیٹ آئے، اس پورے سال میں ماہانہ کماتے ہو یا سالانہ جو بھی ہو، اپنے سارے اخراجات کرتے رہو، بیٹی کی شادی کرواؤ، اپنے اخراجات نکالو، اس دن جتنا بچے، یہ نہیں کہ سارا مال اکٹھا کر کے خمس نکالنا، نہیں، سارے سال کے اپنے خرچے کرو، بیٹے کی فیس کے خرچے ہیں، بیٹیوں کے کپڑوں کے خرچے ہیں، سارے خرچے نکالتے جاؤ۔ ایک وہ جب 15 شعبان کا دن آئے، اس دن دیکھو تمہارے پاس بچا کتنا ہے۔ کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 1000، کسی کے پاس 20,000۔ اس کا 5واں حصہ نکال دو۔ 1000 بچا ہے تو 200 نکال دو، 20,000 بچا ہے تو 4,000 خمس نکال دو۔ اس کے 2 حصے ہوں گے، آدھا حصے میں امام ہوگا، آدھا حصے میں سادات ہوگا۔ اس کے پھر 3 تقسیم قرآن کی آیت ہے، اس کے 3 حصے کرو۔ اس میں مدرسے ہیں، کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، کوئی مدرسے کا مولانا ہے، کوئی یہاں پہ نماز پڑھانے والا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہے، آدھا اس کا حصہ ہے۔ اب اس میں اجازت ہوتے ہیں، جس کی تقریر میں انسان ہے اس کی اجازت لے کر یا اس کا خمس پہنچا دے گا، کسی بھی متقی پرہیزگار عالم دین کو اپنا خمس دے دے، وہ جا کر وہاں پہ جمع کر دے۔ اب معصوم برباد جب ایک مرتبہ جب تو بچپن سے اس پہ لعنت کرتا آیا جس نے سیدہ کا حق کھایا، اب سوال یہ کس کا حق ہے؟ جب کہتے ہو سہم امام یعنی میرے مال میں میرے مولا کا حق ہے، سہم سادات یعنی میرے مال میں سیدوں کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ جب تک حقوق کو ادا نہیں کرو گے، اور وہی انسان نہیں دیتا جس میں مال کی محبت ہے۔ اللہ مال کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اپنے اولاد کہتے ہیں اولاد سے محبت کرو لیکن رب سے زیادہ نہ کرو۔ مال کماؤ، گاڑی لو، گھر لو، بہترین لباس پہنو، بہترین گھر بناؤ، کبھی اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن فرمایا جب اس کا حق دینا ہو تو یہ سمجھ کے دو یہ گاڑی بھی اس نے دی، یہ گھر بھی اس نے دیا، یہ مال بھی اس نے دیا، کیونکہ جس ذہن سے تو کما رہا ہے وہ ذہن بھی اس نے دیا، جس توانائی سے تو محنت کرتا ہے یہ ہاتھ بھی اس نے دیے۔ جب وہ لینے آتا ہے تو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کیوں نہیں کرتا؟ امام فرماتے کیونکہ اس نے مال کو اپنا سمجھا، اس نے اولاد کو اپنا سمجھا، اس نے جسم کو اپنا سمجھا۔ اگر یہ جسم کو، مال کو، اولاد کو خدا کا سمجھتا تو دے دیتا۔ چھٹے امام ہیں، ان کے بیٹے جناب اسماعیل بیمار تھے۔ امام کا صحابی کہتے ہیں مولا کے گھر گیا، امام پریشان، کبھی کوئی حکیم کبھی کوئی ڈاکٹر لاتے ہیں تاکہ بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں کافی دنوں کے بعد امام سے ملنے گیا تاکہ پوچھوں مولا اسماعیل کی طبیعت کیسی ہے۔ کیسے امام نے گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ امام کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ میں خوش ہوا کہ مولا کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا مولا مبارک ہو، بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تعجب سے کہنے لگا مولا جب بیمار تھا، پریشان تھے، جب دنیا سے چلا گیا چہرے پہ اتنا اطمینان ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بیٹا اللہ کی امانت تھی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔
امانت امین کی نشانی یہ ہے کہ امانت کا خیال کرے. جب اللہ کی دی ہوئی امانت بیمار ہو گئی، مجھ پر واجب تھا اس کا خیال کروں، اسے ٹھیک کروں. وہ بیوی ہو، وہ بچے ہو، وہ مال ہو، وہ گھر ہو، جو کچھ آپ یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے، اگر انسان اس کا بھی خیال نہ کرے، اگر انسان اس میں بیماریوں میں چلا جائے، کھانے پینے کا خیال نہ کرے، اپنی صحت کا خیال نہ کرے، یہ امانت میں خیانت ہے. خدا نے جسم بنا کے دیا، یہ آنکھیں خدا نے دی، یہ دانت خدا نے دیے، یہ کڈنیز خدا نے دی، یہ انتڑیاں خدا نے دی. اگر انسان خیال نہ کرے، نبی اسلام فرماتا ہے مستحب ہے برش کیا کرو، ہر کھانے کے بعد منہ کو دھویا کرو، قائم الوضو رہا کرو، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو صاف کیا کرو، کیونکہ اگر صفائی کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارا جسم بیمار ہو جائے گا. اور جس نے اپنے جسم کو عامداً عمدن بیمار کیا، اس کا مطلب یہ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی ہے. کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اگر یہ بیمار ہوتی مجھ پر واجب تھا اس اولاد کا خیال کروں. میں نے پوری کوشش کی یہ امانت بچ جائے، لیکن جب اس نے امانت لے لی تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ وہ مالک تھا میرے بیٹے کا، وہ مالک ہے میرے جسم کا. فرمایا وہ مالک ہے جب وہ امانت کو. یہ جذبہ انسان کے وجود میں ہونا چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے پروردگار عالم کا ہے. جب تک اپنی محبت کو اس کی محبت پہ قربان نہیں کریں گے. کربلا نام ہے محبتوں کو قربان کرنے کا، جہاں پہ جسم کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پہ بچے قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں سے سب سے عظیم ترین احساس اور ایموشنز انسان اپنے قربان کرتا ہے. کس کی محبت میں؟ پروردگار عالم کی محبت میں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. دوسری صفت جو انسان کے وجود کو بلند و بالا کرتی، وہ صفت ہے صفت ادب. علم حاصل کرو تو ادب کے ساتھ. پوری بکس لکھی گئی ہیں آداب متعلمین، پڑھانے والوں کے آداب، پڑھنے والوں کے آداب. صرف مجلس میں آیا مت کرو، مجلس میں آنے کا ادب سیکھا کرو کہ مجلس سننی کیسے ہے، مجلس پڑھنی کیسے ہے. زیارت کا ادب ہے. جب کربلا جاؤ آقا حسین کی زیارت کو تو اس کا بھی ایک ادب ہے. ادب کیا ہے؟ کربلا جاؤ تو ایسے ہی منہ اٹھا کے نہ چلے جانا، پہلے غسل زیارت کرنا، پھر حرم میں ایسے ہی داخل نہ ہو جانا، اذن دخول پڑھنا، اجازت لینا. قرآن کی آیت ہے لوگوں جب نبی کے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اجازت لو. کبھی بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. تو یہ نبی کا گھر ہے، یہ اولاد نبی کا گھر ہے. جب امام حسین کی زیارت پہ جاؤ تو اس میں دخول کرو، بسم اللہ واسم رسول واسم الخلفاء ادخلوا هذا البيت. اے خدا تمہاری اجازت سے، رسول کی اجازت سے، ملائکوں کی اجازت سے، ادخلوا هذا البيت. کیا میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخلوا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ خدا کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخلوا یا امیر المومنین، امیر المومنین کیا داخل؟ ادخلوا یا فاطمہ الزہرا بیوی. کیا میں ایک ایک معصوم سے اجازت مانگی جاتی ہے. امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں ہاں امام نے اجازت دے. اجازت اخلاق کا تقاضا تھا، ادب کا تقاضا تھا. پھر حرم کے اندر داخل ہوتے ہو، پھر امام کو سلام پیش کرتے ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اب سلام کر دیا، اب معصوم فرماتے 2 رکعت نماز، یعنی اب میری زیارت کی، خدا کا شکر کر جس نے میری زیارت کرائی. میں تو کہتا ہوں ہر مجلس حسین سننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کریں. کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے حسین کی مجلس نصیب کی، اگر تو چاہتا میں مر جاتا، لیکن یہ ثواب تو نے میرے نام اعمال میں لکھا تھا. ایک دن اور رکھا تھا میں نبی کے نواسے کی جا کر مجلس سنوں. فرمایا جتنا شکر ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. جتنا شکر کرتا ہے اتنا بڑھا بڑھا کے دیتا ہوں. جتنا شکر کے سجدے ادا کرے گا. تو یہ شکر، یہ اجازت مانگنے کا ادب ہے. مجلس میں آنے کا ادب کیا ہے؟ مومن مجلس میں آئے با وضو ہو کر آئے، ہمیشہ وضو کے ساتھ مجلس میں آیا کرے. مجلس سے جائے 2 رکعت نماز شکرانہ ادب ادا کرے. اور فرماتے ہیں اگر ادب کو جسم دیا جاتا تو عباس بن جاتا. ادب مجسم غازی عباس کا نام ہے. صرف جوانی نہیں، 4 بھائی ہیں لیکن چاروں عباس نہیں بنے، عباس ایک بنا. اور کتنا خدا نے مقام عطا کیا.
حضرت عباس امام تو نہیں ہے نا، لیکن روزہ امام کے ساتھ ہی ہے۔ اور حسین فرماتے ہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کرنا، اور اتنا مقام ہے کہ وقت کا امام، میرے چھٹے امام جب زیارت پہ جاتے تھے غازی عباس کی، یہ زیارت جو آپ پڑھتے چھٹے امام کی یا پانچویں امام کی منقول ہے، جب زیارت پہ آپ جاتے ہیں تو چھٹا امام جھک کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، جس کے در پہ امام جھکے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور عباس اگر عباس بنے اپنے ادب کی وجہ سے، ادب اتنا زیادہ تھا، فرمایا جس مومن کے وجود میں وقت کے امام کا ادب ہو۔ آج اگر کوئی عباس صفت بننا چاہتا ہے، یہ سوچے حضرت مہدی کا ادب میرے دل میں کتنا آیا ہے، جتنا ادب ہوگا اتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا جب عباس پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حسین بھائی تھے، حسن بھائی تھے، ابھی بھیا کہنا چاہا تو ماں نے روک دیا کہ ان کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، کبھی یا سیدی کہنا، کبھی یا مولائی کہنا۔ کہنے لگا ماں میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں۔ کہاں تو بھی علی کا بیٹا ہے، حسین بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن فرق یہ ہے تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ زندگی گزر گئی، کبھی بھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا جب تک آقا نے حکم نہ دیا تھا۔ فرمائیے بیوی خود با ادب تھی، تبھی عباس کو ادب سکھایا۔ جب گھر میں شادی ہو کر آئی تو سیدہ زینب نے بیوی کا استقبال کیا، بیوی کی عمر کم تھی، اور اماں کہہ کے استقبال کیا۔ جناب ام البنین نے کہا کہ آقا زادی مجھے اماں نہ کہو، میں آپ کے در کی کنیز ہوں، یہ مقام صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ فرمایا جب مولا کے گھر میں ہوتی تھی اور مولا بلاتے تھے، بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب جو پڑا ام البنین یہ مولا علی نے لقب دیا تھا۔ فرمایا مولا آواز بلند کر کے کہتے فاطمہ علی کے قریب آ۔ جیسے مولا بیوی کو بلاتے تھے تو بیوی دیکھتی تھی حسن و حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، کہنے لگی یا علی آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہا کر۔ کہا کیوں آپ کا نام فاطمہ ہے؟ کہ جب جب فاطمہ کہتے ہیں تو حسن و حسین کو اماں یاد آ جاتی ہے، زینب کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اس وقت امام نے کہا کہ آپ کا لقب رکھتے ہیں ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں۔ آج میرے گلے میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نثری مسائل پڑھوں گا، رونے کی راتیں ہیں۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں خواتین میں سب سے زیادہ جو مسائل مجھے پسند ہیں، ایک سیدہ زینب کی مصیبت، ایک سیدہ سکینہ کی مصیبت، دوسرے فرماتے ہیں حضرت عباس کے مسائل۔ جس محفل میں عباس کے مسائل ہوتے ہیں فرماتے ہیں ہم وہاں پہ ضرور آتے ہیں۔ فرمایا جب مدینے میں یہ قافلہ واپس آیا، بشیر نے مسجد میں آواز دی کہ لوگوں نبی کا نواسہ مارا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ کہنے لگی بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہ میں زہرا کے لال حسین کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا بی بی عباس زندہ نہیں تھے۔ کہ مجھے یقین نہیں آتا میرے شیر بیٹے کو کس نے مارا؟ کہ بی بی کسی ظالم نے سر پہ گرز مارا تھا۔ اتنا کہنا تھا بی بی کو جہ و جلال آیا کہ کیسے ممکن ہے میرا شجاع بیٹا عباس کہ اپنے بازوؤں سے گرز کو روک بھی نہیں سکا۔ اتنا کہنا تھا کہ بی بی عباس کے بازو بھی کر چکے تھے۔ یہ سننا تھا، ام البنین زمین پہ بیٹھ گئی اور زار و قطار ہونے لگی۔ بشیر نے کہا بی بی جب میں نے کہا عباس مارا گیا اس وقت نہیں روئی، جب میں نے کہا سر پہ گرز لگا اس وقت نہیں روئی، جب میں نے کہا بازو کٹ گئے پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہ بشیر یہ بتا جب گھوڑے سوار گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا کیا منہ کے پر زمین پہ آیا تھا یا پیٹھ کے پر زمین پہ گرا تھا؟ کبھی بھی اتنا نہیں پتا، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں آنکھ میں ایک تیر لگا تھا اور عباس منہ کے پر زمین پہ آیا تھا۔
کہ اتنا سننا تھا میری بیوی جنت البقیع کی طرف چلی گئی. کہنے لگی آقا زادی میرے عباس کا قصور نہیں تھا، اگر بازو سلامت ہوتے زینب کی چادر نہ لٹتی، اگر بازو سلامت ہوتے کبھی حسین کا سر قلم نہ ہوتا. فرمایا جب شب عاشور آئی حضرت عباس نے پورا نقشہ بنایا کہ علی اکبر صبح ہم لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصوں پہ میں حملہ کروں گا، اکبر ایک حصے پہ تو حملہ کرنا، باقی جو بچ جائے گا اس پہ اصحاب حملہ کریں گے. فرمایا علی اکبر جب میں حملہ کر کے واپس آؤں گا تمہاری مدد کروں گا، پھر ہم اصحاب کی مدد کریں گے، لیکن اکبر آپ کے بابا پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، کسی کو حسین کے قریب آنے نہیں دیں گے. کہ جیسے صبح ہوئی سب سے پہلے عباس آقا کی خدمت میں گئے، مولا مجھے اس نے جنگ دیجیے، اس لشکر کو بتاؤں علی کا بیٹا کیسے لڑتا ہے. امام نے فرمایا عباس صبر کر، ٹھہر جا، اصحاب کی باری ہے. کبھی عباس دیکھتے تھے زہیر کا جنازہ، عباس تلوار نہیں اٹھاتے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ عباس اب بھی وقت جنگ نہیں ہے. کبھی دیکھتے ہیں اون محمد کا لاش آتا ہے، کبھی علی اکبر کا لاش آتا ہے. کہ مولا اب تو اجازت دیجیے کہ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. رو کر کہنے لگے آقا جب کوئی لشکر باقی دیکھا سکینہ ہے جو زار و قطع رو رہی ہے. مولا نے پوچھا سکینہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ چچا العطش، پیاس نے مجھے مار ڈالا. کہ سکینہ پانی کا ضامن میں ہوں، تو بابا سے اجازت لے کر مجھے دے دے. ننھی سی بیٹی بابا کے پاس جاتی ہے، بابا عباس چچا کو اجازت ہو پانی لے کر آئے. امام حسین عباس کو بلاتے ہیں، عباس اس کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے جس کو حسین بھی جواب نہیں دے سکتا. میدان جنگ میں جا اجازت ہے، لیکن عباس جانے سے پہلے اپنی بہن زینب سے اجازت مانگی. فرمایا قافلہ جب مدینے سے چلا تھا، بی بی نے سب بیویوں کو جمع کیا. اے بیویوں تمہارے پردوں کی ضامن زینب ہے، کیونکہ بی بی کو عباس پہ بھروسہ تھا. خیمے کے در سے آواز دی آقا جلدی جانا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا عباس جانے سے پہلے زینب کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے. کہ جی آقا زادی. بڑے ادب سے زانو ادب لگا کر بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. بی بی زینب نے فرمایا عباس کوفے کا شہر تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ کوفے کے شہر کے باہر رکا تھا. بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو پھر زینب کا قافلہ لانا. حسن جب بازاریں بند ہو جائیں پھر زینب کا قافلہ لانا. عباس رات ہو گئی، میرا استقبال کرنے خود میرے بابا علی مجھے لینے آئے. میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، شہر میں جانے لگے. ایک مرتبہ میری سواری کو روک کر کہنے لگے زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا کہنے لگے زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے. عباس پھر میری سواری آگے بڑھی. پھر بابا نے کہا زینب اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. عباس پھر سواری آگے بڑھی. بابا نے پھر سواری کو روکا کہ زینب امانی کا پردہ ہٹانا، کہ زینب یہ کوفے کا چوک ہے، اسے غور سے دیکھو. عباس میں نے تعجب سے پوچھا بابا اگر بازار دکھانا ہے تو بیٹوں کو دکھائیے، اگر چوک دکھانا ہے تو حسن و حسین کو دکھائیے. ارے بیٹیوں کا بازار سے کیا؟ اتنے میں میری سواری کو بٹھا دیا. کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی میرے سر کے بوسے لیتے تھے. کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی. عباس میں نے رو کر کہا بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. بابا اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی عطا کیا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. سنو گے عباس بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا زینب اس وقت عباس نہ رہیں گے، اس وقت حسن نہ رہیں گے. اب دیکھو بی بی زینب نے خدا حافظ کیسے کیا. عباس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جا. عباس کھڑے ہو گئے. بی بی نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگی خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے. بی بی خیمے سے باہر نکلی، تمام تر بیویوں کو جمع کیا. کہنے لگے اے بیویوں مدینے سے نکلتے وقت زینب نے ایک ضمانت دی تھی، میں اپنی ضمانت کو واپس کرتی ہوں. اب تمہارے پردوں کا محافظ جا رہا ہے. جیسے حضرت عباس جانے لگے سکینہ نے ننھے ننھے سے بچوں کو جمع کیا کہ بچے یہ مشکی سے لے لو، میرا چچا جا رہا ہے.
پانی کو واپس لے کر آئے گا، اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ کہ بچوں کو علم نظر آ رہا ہے، میرے چچا کا علم ہے۔ کہ اتنے میں جب عباس نے پانی لیا واپس آنے لگے، علم کبھی دائیں طرف گرتا تھا کبھی بائیں طرف گرتا تھا۔ کہنے لگی بچوں مشکلوں کو چھوڑ دو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کرتی تو آمین کہو۔ اے خدا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو واپس لاؤ۔ فرمایا جب حضرت عباس نے دیکھا کسی ظالم نے غازی عباس کے جب ہاتھ کو کاٹا، پھر کسی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کاٹا، غازی عباس نے مشق کو اپنے دانتوں میں جکڑ دیا، ایک ہی دعا کی، خدایا یا مشق کو خیموں میں پہنچا دے۔ لیکن فرمایا جیسے مشق کو تیر لگا، عباس نے کہا خدا تیری مصلحت ہے، میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ اب میری دعا یہ ہے اگر مشق خیمے تک نہیں پہنچی، عباس کو بھی خیموں تک نہ پہنچا۔ ایک عالم دین کہتا ہے نجف میں کوئی جا کے حضرت عباس کے مسائل پڑھ رہا تھا، اس نے مسائل پڑھے، لوگوں عباس کے سر پہ گرز لگا، پھر کسی ظالم نے دائیں آنکھ میں عباس کے تیر مارا۔ اس عالم نے جیسے سنا یہ بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا کہ ذاکر آج کے بعد یہ مصیبت نہ پڑنا، مومن برداشت نہیں کرتے۔ رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں حضرت عباس کو دیکھا۔ غازی عباس نے فرمایا کیوں میرے ذاکر کو میری مصیبت سے روکا؟ لگا مولا شک تھا کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا یہ نہیں لگا۔ غازی نے کہا کہ میرے مسائل میری زبان سے سنو۔ فرمایا ایک مرتبہ ظالموں نے میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، ایک مرتبہ میرے سر پہ گرز مارا، جب میری دائیں آنکھ میں تیر لگا۔ اے ذاکر تو جانتا ہے جب کسی کی آنکھ میں تنکا بھی چلا جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ پورا تیر میری آنکھ میں لگا تھا، تیر کو نکالتا تو کیسے نکالتا، میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا تاکہ تیر نکلے، لیکن تیر نہیں نکلا۔ اے ذاکر میں نے اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، تیر کو گھٹنوں کے درمیان دیا، بس تیر نکالنا چاہتا تھا، کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔ اب یہ عباس جانتا ہے کہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ غازی عباس سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ سچ ہے آپ کربلا کے واحد شہید ہے، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے بازو سلامت نہیں تھے، لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے آپ گھوڑے سے گرے تھے۔ شاید کوئی مومن پیچھے قبلہ زینب کے تو بازو سلامت تھے، پر عباس کی طرح کیسے گری؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پتھریوں پہ جن کے بازو ان کی گردنوں سے لگے تھے، ماتم حسین۔
Choke ko na. Ito kaya siya. Tira dito dulu. Lalu, itu kemudian menu perkara. आपने इधर ही खड़े होना बाहर के पास नहीं बस
تیرے باجوں پہ گئی خیمے ساڑ دیتے لٹ پہ گئی خیمے ساڑ دیتے ناصر تے چادر رہیا غازی تیرے باجوں بھیڑا لٹ گئی غازی تیرے باجوں لٹ پہ گئی خیمے ساڑ دیتے لٹ پہ گئی خیمے ساڑ دیتے ناصر تے چادر رہیا غازی تیرے باجوں بھیڑا لٹ گئی غازی تیرے باجوں تیرے باجوں پہ گئی خیمے ساڑ دیتے پہ گئی خیمے ساڑ دیتے ناصر تے چادر رہیا غازی تیرے باجوں ادھر آ گیا بس
اللہ میرا ویر نہیں میرے نام میں مجبور اللہ میرا ویر نہیں میرے نام میں مجبور اللہ میرا ویر نہیں میرے نام میں مجبور اللہ میرا ویر 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 کیمرے سے جانا میں مجبور تیری بنتا بننا تقدیر کے حقیق اللہ میرے پھر بھی چادر لو تقدیر کے حقیق اللہ میرے نور نموتا تکیا میرے نور نموتا تکیا نہیں ہوئے دورا میں مجبور اللہ میرا ویر مجبور